والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الصدق والصفاء وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وصلحاء أمته وفقراء أمته وعلماء ملته أجمعين أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته قصه مختصر
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محبت کے ساتھ اس کو سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سرکار جیا سونا سرکار جیا سونا آیا نا آنا سرکار جیا سونا کوئی
کے میلاد مناونا سرکار جیا سوہنا آیا نا آنا نا رب نے بنایا نا رب نے بناونا اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور رحمت دو عالم فخر بنی و آدم مقصود کائنات فخر موجودات سردار دو جہان امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دین السلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد انتہائی قابل سادس عزت و تکریم حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا اور جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے اس گھر کے اندر گزرے ہوئے ان لمحات کو بروز محشر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنائے یوں تو قرآن سارا ہی حمد خدا ہے اور نعت مصطفیٰ ہے کچھ آیات بینات ایسی ہیں جو صراحتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر رہی ہے انہی آیات بینات میں سے سورہ احزاب اور 22واں پارہ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں حضور کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے
شاہداً و مبشراً و نذیرا، شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، معنی پوشیدہ ہے، یعنی فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، ہر اس چیز کی خبر جو غیب ہو، جس کو لوگ دیکھ نہ سکتے ہوں، سمجھ نہ سکتے ہوں، پہچان نہ سکتے ہوں، ہر اس شے کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے میرے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدہ، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور شاہد کا ایک معنی حاضر و ناظر ہے، جو بھی معنی کریں گے حضور کی عظمت ہی ظاہر ہوگی۔ ایک معنی میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور دوسرے معنی میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کی امت پر حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری سنانے والا، ہر اچھی بات کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، حور و غلمان کی خوشخبری، اللہ کی وحدانیت کی خوشخبری۔ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے جہنم کے عذاب سے، قہر خداوندی سے، لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی جو آیا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی خبریں لوگوں کو بتانے والا، اللہ کی خبریں، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی تخلیق کی، جنت و جہنم کی خبریں، یہ سب کچھ میرے رب نے بنایا اور بنا کر میرے مصطفیٰ کو ان پر مطلع فرمایا، اور پھر فرمایا میرے حبیب اب تم جاؤ دنیا کے اندر، جا کر لوگوں کو بتا دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے جنت بنائی ہے، اسی نے دوزخ بنائی ہے، اسی نے مجھے تم پر حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ بولیے ذرا۔ شاہد، شاہد بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے۔ امام راغب اصفہانی کی المفردات کی کتاب اٹھا کر دیکھو تو شاہد کا معنی گواہ کیا ہے، لیکن گواہ کون سا؟ خریدا ہوا گواہ نہیں، پیسے دے کر خریدا ہوا گواہ نہیں، کسی چیز کی لالچ دے کر خریدا ہوا گواہ نہیں، بلکہ ایسا گواہ جس نے موقع کا خود مشاہدہ کیا، جس نے موقع کو خود دیکھا ہو۔ مشاہدہ کرنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، سمجھنا، موقع پر موجود ہونا، ایسے شخص کو شاہد کہا جاتا ہے۔ شاہد تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کا مشاہدہ کرا کے گواہ بنا کر آپ کی امت پر بھیج دیا۔
گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور گواہ بن دیکھے نہیں، جس نے دیکھا ہے ایسا گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس نے خود مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، معاملات کو سمجھا ہے، پرکھا ہے، موقع پر موجود ہے، تب گواہی دے گا، تب گواہ بنایا ہے، اور صرف امت پر نہیں، صرف اس امت پر نہیں۔ فرمایا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، صرف آپ کی امت پر ہم نے آپ کو گواہ نہیں بنایا، اس سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں تمام امتوں پر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ساری امتوں کی گواہی آپ نے دی، آپ گواہ ہیں ساری امتوں کے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت عرض کر کے میں بات کو ختم کر دوں۔ تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اس کے احکامات کا، آسمانی کتابیں لے کر آتے رہے، صحائف لے کر آتے رہے، اپنے اپنے دور کے اندر تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اپنا اپنا فریضہ سر انجام دینے کے بعد تمام نبی وصال فرما گئے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، سب سے آخر حضور کی امت بھی سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائی۔ اس سے پہلے کئی امتیں گزر گئی، کئی امتیں گزر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر برپا ہوگا، سارے لوگ میدان معاشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، سارے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی بھی آئیں گے، ان نبیوں کی تمام امتیں بھی آئیں گے، میدان معاشر میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، حضور بھی آ جائیں گے، حضور کی امت بھی آ جائے گی، حضور کی امت بھی آ جائے گی۔ آقا نے فرمایا تمام امتوں کی صفیں بنائی جائیں گی۔ یہ صفیں صرف دنیا کے اندر نہیں بنائی جاتی، یہ مولوی جنازوں میں مسجدوں میں ایسے ہی نہیں پیٹتے رہتے کہ صفیں سیدھی کر کے بیٹھو، صحیح ہو کر بیٹھو، آگے ایسے نہیں پیٹتے، صفیں میدان معاشر میں بھی بنیں گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو دنیا میں پہلی صفوں میں بیٹھتا ہے نا وہ وہاں بھی پہلی صفوں میں ہوگا۔ ہاں اس بات کو ذہن میں رکھو نا، دین سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں، مسجد میں آ کر ہم سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں، مولوی کی پیٹ نہ بیٹھنا پڑ جائے، چک نہ مار دے مولوی کو، پتہ نہیں ہوتا مولویوں کا۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا صفیں بنائی جائیں گی، تعداد بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دی، صفوں کی تعداد بھی بتا دی۔ فرمایا 120 صفیں بنیں گی ٹوٹل۔ کتنی صفیں؟ 120۔ سارے بول رہے ہیں 120 صفیں میدان معاشر میں تمام لوگوں کی بنیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے نا، اس سمیت میدان معاشر میں جب صفیں بنائی جائیں گی 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگلی بات بھی میرے مصطفیٰ نے بیان کی، ہمارے ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی، جن میں تمام نبیوں کی امتیں بھی شامل ہیں، لیکن پھر ان کو الگ کیا جائے گا۔ جب الگ کیا جائے گا تو 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں میری امت اکیلی کی بن جائیں گی۔ 80 صفیں، 40 صفیں تمام نبیوں کی امتوں کی بنے گی۔ نبی کتنے آئے؟ 1.25 لاکھ نبی دنیا کے اندر آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے۔ اب ان کی امتیں جب اکٹھی ہوں گی تو تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے صرف 40 صفیں بنے گی۔ مصطفیٰ کی امت ایک امت ہے سب سے آخر میں آنے والی، فرمایا میری امت کی 80 صفیں بنائی جائیں گی، 80 صفیں بنائی جائیں گی۔ آقا وجہ کیا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میری امت تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے اور مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، تمام امتوں سے بہتر امت مصطفیٰ کی امت ہے۔ اور یہ
افضلیت ایسے نہیں ہے، یہ مقام یہ مرتبہ اللہ نے ایسے نہیں دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں جمعہ پڑھنے آ گیا تو مجھے یہ مقام مل گیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یہ مقام مل گیا، میں روزے رکھتا ہوں تو مجھے اس لیے یہ مقام مل گیا، یا میں مسجد میں بنا رہا ہوں تو اس لیے یہ مقام مل گیا، یا میں جہاد کر رہا ہوں اس لیے یہ مقام. فرمایا نا، ان باتوں کی وجہ سے مقام نہیں ملا، مقام ایک ہی بات کی وجہ سے ملا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا محمد کا غلام ہے تو. سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. نمازیں ہم پڑھتے نہیں، اللہ کو یاد ہم کرتے نہیں، دین کی پرواہ نہیں، اس طرف ہم آتے ہی نہیں. پھر بندہ کہے کہ جی ان باتوں کی وجہ سے مجھے مقام مل گیا. فرمایا نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا. یہ حضور کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ حضور نے ہمیں اپنا بنایا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماریانو سینے لایا مہربانی سونیا، ماریانو سینے لایا مہربانی سونیا، گر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا. فقط حضور کی نسبت ہے کہ میدان معاشر میں اللہ سب سے زیادہ عزت امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. صفحے بھی بن جائیں گی، الگ بھی ہو جائیں گی، سارے معاملات ہو جائیں گے. اب اللہ سابقہ نبیوں کی امتوں سے پوچھے گا جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، کفر کیا. کفار و مشرکین سے اللہ پوچھے گا میدان معاشر میں کہ تم لوگوں نے کفر کیوں کیا، میرا حکم کیوں ٹھکرایا، کیا میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا، میری کتاب نہیں پہنچی تھی. پتہ ہے وہ کافر کیا کہیں گے میدان معاشر میں؟ سابقہ نبیوں کی امت جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو تیرا پیغام نہیں ملا، ہمیں تیرا پیغام بولو نا ذرا، ہمیں پیغام نہیں ملا، ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی تیرا نبی آیا، نہ تیرا کوئی حکم آیا، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. اللہ پھر نبیوں سے پوچھے گا، جن نبیوں کو اللہ نے بھیجا کتاب و شریعت دے کر، پھر ان سے پوچھے گا تم بتاؤ میں نے تمہیں بھیجا تھا، کیا تم ان لوگوں کے پاس نہیں گئے تھے؟ نبی کہیں گے یا اللہ ہم گئے تھے، کتاب لے کر گئے، تیرا حکم لے کر گئے، شریعت لے کر گئے، تیرے احکامات سارے ان لوگوں تک ہم نے پہنچا دیے. ہر نبی سے باری باری پوچھا جائے گا، آدم سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، اسحاق سے، نوح علیہ السلام سے، لوط علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے، موسیٰ کلیم اللہ سے، تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا. ہر نبی کہے گا یا اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، یہ مانے نہیں. اللہ پھر ان سے پوچھے گا لوگوں کیا کہتے ہو، میرے نبی تو کہتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا. وہ لوگ پھر انکار کریں گے، کہیں گے یا اللہ نہیں، انہوں نے نہیں پہنچایا پیغام، یہ نہیں آئے. یعنی کہ انکار کر دیں گے. کیا کریں گے وہ لوگ؟ انکار کریں گے. رب سب کچھ جانتا ہے لیکن رب کچھ نہیں کہے گا. پھر رب نبیوں سے کہے گا اچھا نبیوں یہ کہتے ہیں تم ان کے پاس کتاب لے کر نہیں گئے، تم کہتے ہو ہم گئے، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ نبیوں اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے
گواہ پیش کرو. کیا کرو؟ کوئی گواہ پیش کرو جو تمہاری اس بات کی گواہی دے کہ تم سچ کہہ رہے ہو. تو پتہ ہے نبی پھر گواہ کون پیش کریں گے؟ کون سا گواہ پیش کریں گے؟ وہ اپنی امت کے نمازی پیش نہیں کریں گے، اپنی امتوں کے ولی پیش نہیں کریں گے، اپنی امتوں کے صالحین پیش نہیں کریں گے. پھر نبی کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہاں ہمارے پاس گواہ موجود ہے. میرا رب فرمائے گا کون سا گواہ ہے؟ وہ نبی کہیں گے یا اللہ محمد کی امت ہماری اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھو کہ اس امت کی کتنی شان ہے کہ یہ امت سابقہ نبیوں کی گواہی دے گی، سابقہ نبیوں کی، ان کی بات کی تصدیق کرے گی کہ یا اللہ یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، تیری کتاب لے کر گئے، تیرا پیغام پہنچایا، تیرے احکامات پہنچائے. جب امت مصطفیٰ یہ گواہی دے گی نا تو میرا رب پھر ان کافروں سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ بھائی ان کے پاس تو گواہ بھی موجود ہے، اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو پتہ ہے کافر کیا کہیں گے سابقہ امتوں کے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ لوگ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں جبکہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو بعد میں آئے، سب سے آخری امت ہے، یہ ہماری گواہی کیوں کر دے سکتے ہیں؟ کافروں کو بھی پتا ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. موضوع تھوڑا سخت ہے لیکن سمجھنے والا ہے، اگر سمجھ جاؤ. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو دیکھ بھی رہا ہو، جو سمجھ بھی رہا ہو، جو موقع پر موجود ہو، جو بول بھی سکتا ہو، گواہی دے بھی سکتا ہو. ان کافروں کو بھی پتا ہے کہ یہ امت تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یہ گواہی کیسے دے سکتی ہے، یہ کیسے ہمارے خلاف جا سکتی ہے. تو وہ اعتراض کریں گے، اور اعتراض میرے اور آپ کے سامنے نہیں، اعتراض پاکستان کی عدالت میں کسی جج کے سامنے کھڑی ہو کر نہیں کرے گی. سابقہ امتیں ان کے کفار جب انکار کریں گے تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انکار کر دیں گے. امتیں مصطفیٰ کی گواہی کو ٹھکرانے کی کوشش کریں گے، یا اللہ یہ موجود ہی نہیں تھے، گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ میرا رب پھر بھی کچھ نہیں کہے گا جبکہ رب سب کچھ جانتا ہے. کیونکہ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ دلوں کے چھپے پھیروں کو جان لیتا ہے. وہاں میرے رب کو پتا ہوگا یہ سارے کافر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے کافر انکار کرتے ہیں، مگر میرا رب کچھ نہیں کہے گا. میرا رب پھر امت محمد سے پوچھے گا اے میرے محبوب کی امت تو بتا، تو تو اس وقت موجود نہیں تھی، سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، تم کیوں کر ان کے خلاف گواہی دے سکتے ہو؟ اب امت مصطفیٰ کیا کہے گی؟ امت مصطفیٰ میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ ہمیں حتمی طور پر یقین ہے کہ تیرے نبی کے نام لے کر آئے، تیرے نبی کتاب لے کر آئے، تیرے نبی احکامات لے کر آئے، تیرے نبی شریعت لے کر آئے. میرا رب فرمائے گا اے میرے حبیب کی امت کیسے یقین کر لیا، اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا، اتنی مضبوط گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اب امت کیا کہے گی؟ میرے نبی کی امت کیا کہے گی؟ میرے نبی کی امت میرے رب کی بارگاہ میں بول کر کہے گی یا اللہ ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے، حتمی طور پر ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں تیرے نبی تیرا پیغام لے کر آئے. میرا رب فرمائے گا اتنا حد تک تمہاری یقین کیسے؟ امت عرض کرے گی یا اللہ کسی اور وجہ سے نہیں، نمازوں کی وجہ سے نہیں، زکاتوں کی وجہ سے نہیں، صدقات و خیرات کی وجہ سے نہیں، نیکیاں کرنے کی وجہ سے نہیں، روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، جہاد کرنے کی وجہ سے نہیں. یا اللہ اگر ہمیں یقین ہے فقط اس وجہ سے یقین ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے.
سبحان اللہ کہو. امت کہے گی یا اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے, ہمارے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ سابقہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آئے, اللہ کی کتاب و شریعت لے کر آئے, اللہ کے احکامات لے کر آئے, اپنی اپنی امتوں تک انہوں نے پیغام پہنچا دیا. عزیزان محترم, جب یہ امت اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا ذریعہ پیش کرے گی کہ ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے, اب بات ختم نہیں ہوگی, بات اب بھی ختم نہیں ہوگی. میرا رب مخاطب ہوگا اپنے حبیب سے, میرے نبی سے میرا رب مخاطب ہوگا. میرا رب فرمائے گا او میرے حبیب بتا کیا تیری امت سچ کہہ رہی ہے. عزیزان محترم ذرا غور کرو, سب سے پہلے میرا رب کافروں سے سوال کرتا ہے, بتاؤ تم نے میرا انکار کیوں کیا؟ کافر انکار کر دیتے ہیں یا اللہ ہمیں تیرا پیغام نہیں ملا. اس کے بعد میرا رب سابقہ نبیوں سے پوچھتا ہے تم بتاؤ تم میرا پیغام لے کر گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ نبی کہتے ہیں یا اللہ ہم لے کر گئے. میرا رب بات پھر بھی ختم نہیں کرتا, پھر نبیوں کے بعد میرا رب امت مصطفیٰ سے تصدیق کرواتا ہے, اے امت محمد تو بتا کیا یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں, کیا ان نبیوں نے پیغام میرا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ امت محمد بھی گواہی دے دیتی ہے. میرا رب بات پھر بھی ختم نہیں فرماتا. اس کے بعد میرا رب اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے حبیب سب کی باتیں میں نے سن لی, کافروں کی بھی سن لی, نبیوں کی باتیں بھی سن لی, تیری امت کی بات بھی سن لی. میرے نبی اب تو بتا ان میں سے جھوٹا کون ہے اور ان میں سے سچا کون ہے؟ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اچھا کیا اللہ کو نہیں پتا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کو پتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, بے شک. لیکن اللہ فیصلہ نہیں کر رہا, نبی سے تصدیق کروا رہا ہے. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں معاشر کا. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں معاشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. اگر منہ میں زبان ہے ذرا بول لو, یہ زبان میرے رب نے دنیا داروں کے لیے نہیں بنائی, عمران خان کے نعرے مارنے کے لیے یہ زبان نہیں بنائی, نواز شریف کے نعرے مارنے کے لیے یہ زبان نہیں بنائی, لوگوں کو گالیاں کہنے کے لیے یہ زبان نہیں بنائی, لوگوں کو لعن طعن کرنے کے لیے میرے رب نے یہ زبان نہیں بنائی. یہ زبان میرے رب نے اپنے اور اپنے نبی کے ذکر کے لیے بنائی ہے. جس کے منہ میں زبان ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے, وہ ذرا اپنی زبان کو کھولے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرے رب نے فرمایا میرے حبیب تو بتا تو فیصلہ کر جھوٹا کون ہے سچا کون ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے سچ کون بول رہا ہے. اب سننا
پہلے 3 گواہیاں گزر گئی، ایک کافروں نے بات کر دی، دوسرے اللہ کے سابقہ نبیوں نے بات کر دی، تیسری گواہی امت مصطفیٰ نے دے دی۔ میرے رب نے بات کو ختم نہ فرمایا، اب چوتھی گواہی ہو رہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب تو فیصلہ کر، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زبان کھولی، یہ زبان کوئی عام زبان ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ وہ زبان ہے جس پر حشر کا فیصلہ ہو جانا ہے، جنتی جنت کے اندر چلے جانے ہیں، جہنمی جہنم کے اندر چلے جانے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا حبیب فیصلہ کر، اپنی زبان کو کھول، ذرا بتا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ میرے آپ کے نبی نے اپنے لبوں کو حرکت لی، عرض کیا پاک پروردگار عالم مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، تیرے نبی بھی سچ بول رہے ہیں، میری امت بھی سچ بول رہی ہے، یہ دونوں سچے ہیں۔ یا اللہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں، میرے مولا مجھے معلوم نہیں کہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، مگر دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میدان معاشر کا فیصلہ میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، اپنے حبیب محمد کے تصدیق کرنے پر حشر کا فیصلہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں اس بات کو سمجھ جاؤ، سبحان اللہ، میدان معاشر میں فیصلہ محمد کی گواہی پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنی مولوی پاگل ہیں بھائی۔ نہ پاگل نہیں، جو قرآن کہتا ہے وہی بیان سبحان اللہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے حبیب ہم نے تیری امت کو بھی گواہ بنایا ہے اور تجھے بھی پھر سب پر گواہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے اللہ نے کہا محبوب یہ لوگ اس دن کیا کریں گے؟ اللہ اس دن کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جب میں ہر امت سے ایک گواہ دوں گا، ان سے گواہیاں دوں گا، پھر ان سب پر میں تیری گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب تو گواہی دے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا بنے گا ان کا؟ یہ میرا رب کہتا ہے 5واں پارہ سورہ نساء، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تجھے سب پر ہم نے گواہ بناؤں گا، تیری گواہی پر پھر بات ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو گواہی دے گا نا، پھر بات ختم کریں گے، پھر پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، پھر پتہ چلے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ اچھا ایک بات آخری نقطہ میرا سن لو، آخری نقطہ سن لو۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ سبحان اللہ۔ شاہد، مشاہدہ کرنے والا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں بولو؟ مشاہدہ کرنے والا۔ پڑھے لکھے جو دوست بیٹھے ہیں وہ سمجھو میری بات، جو سمجھنے والے جو شعور رکھتے ہیں ان سے میری بات ہے، ان سے میرا خطاب ہے، ان سے میرا کلام ہے۔ سمجھو شاہد کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو، مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے۔ دیکھنے کو مشاہدہ کہا جاتا ہے، جو دیکھتا ہو سمجھتا بھی ہو، موقع پر بھی موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنی تفسیر کر تو تیری اپنی مرضی ہے، تیری اپنی مرضی ہے، ورنہ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ، شاہد مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں اور مشاہدہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ موقع پر موجود ہو وہ مشاہدہ کرتا ہے، موقع کا حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اس کا مشاہدہ قابل قبول ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ قابل قبول ہوتا ہے، اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب تو ہی کائنات کا مشاہدہ کرنے سبحان والا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے جب امت مصطفیٰ نے گواہی دی نا تو کافروں نے انکار کر دیا، یا اللہ یہ تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے سکتے؟ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے گواہی دی نا کہ یا اللہ میری امت بھی سچ کہہ رہی ہے تو نبی بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ یہی ہے جو مہمان حضرات نظر آ رہے ہیں مجھے، ان کے لیے بھی، کہ رہنے والے میرے معزز بزرگ دوست ہیں،
نوجوان ساتھی ہیں ان کے لیے بھی آخری میرا جملہ یہی ہے، اس بات کو سمجھ لو، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اس بات کو سمجھ لو، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ جب امت مصطفیٰ نے گواہی دی کہ یا اللہ یہ کیسے ہمارے خلاف جا سکتے ہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو سب سے آخر میں آئے، یہ عیسیٰ کی امت کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں، یہ موسیٰ کی امت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، یہ ابراہیم کی امت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، یہ نوح کی امت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ موقع پر ہی موجود نہیں ہے، یہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے کہا یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی بھی سچ کہہ رہا ہے، اس وقت کافروں نے نہیں کہا کہ یہ نبی تو تھا ہی نہیں، ہاں نبی تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ نبی بھی سب سے آخر میں آئے، ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن کافروں نے نہیں کہا کہ یہ تھا ہی نہیں، یہ ہمارے خلاف وہی کیسے دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہی اس کے لیے ہے، اس نے جو کچھ کہہ دینا ہے ہونا وہی ہے، ہونا وہی ہے، اور ظاہری طور پر نہیں، روحانی طور پر یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے روحانی طور پر۔ بھائی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں کہ حضور جسمانی طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نہ، جو بندہ اہل سنت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، جو یہ الزام لگا رہا ہے کہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ حضور جسمانی طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نہ، روحانیت کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے ہر جگہ حاضر و ناظر بنایا۔ اگر نہیں مانتے میری بات تو جاؤ لفظ شاہد کا معنی کر کے مجھے بتا دو، اس کی تفسیر کر کے بتا دو، شاہد کی گہرائی میں جب جاؤ گے معنی جب بنے گا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشاہدہ وہی کرتا ہے جو ہر جگہ حاضر بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ناظر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اگر اپنے علم پر اتنا مان ہے نا تو جاؤ لفظ شاہد کا معنی کر کے لاؤ میرے سامنے۔ سبحان اللہ، نہ اختلاف میں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن دین بتا رہا ہوں، میرے اللہ نے یہی دین بیان فرمایا، قرآن یہی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سب لوگ میرے اپنے ہیں، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن حق بات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ بے شک۔ جو